بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حج ہاؤس پر وقف بورڈ تلنگانہ کے چیئرمین صاحب سے ایک ملاقات ہوئی۔ یہ ایک تسلسل ہے، جیسا کہ جانتے ہیں آپ، ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی جس میں مختلف دینی ملی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں مجلس اتحاد المسلمین کو چھوڑ کر تمام سمجھیے کہ جماعتوں کا ریپرزنٹیشن تھا، جس میں 5 ڈیمانڈز وقف بورڈ سے رکھے گئے تھے۔ کوئی حکومت سے نہیں رکھے گئے تھے، وقف بورڈ سے رکھے گئے تھے۔ اس میں ریکارڈ روم کھولنے کی بات نمبر 1 تھی، جو 9 سال سے بند تھا۔ ابھی چیئرمین صاحب نے بتایا کہ ریکارڈ روم اس میٹنگ کے بعد اوپن ہو گیا ہے۔ یہ الحمدللہ یہ سمجھیے کہ ہمارے مطالبات میں پہلا مطالبہ جو 9 سال سے ریکارڈ روم بند تھا، جہاں سمجھیے کہ صاحب ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے کنٹرول میں تھا، اب وہ کنٹرول ڈائریکٹ وقف بورڈ کے سی او کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ریکارڈ روم اوپن ہو چکا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جو سمجھیے کہ جائیدادیں وقف بورڈ کے کنٹرول میں ہیں، ان جائیدادوں کے تعلق سے بھی ہمارا ایک مطالبہ تھا۔ ان جائیدادوں کا امید پورٹل پر انہوں نے جو رجسٹریشن کیا ہے، اور اس میں جو جائیدادیں کنفرم ہوئی ہے، وہ بھی سمجھیے کہ صاحب پورے ڈیٹیلز اور فگر کے ساتھ چیئرمین صاحب نے بتایا۔ تیسرا یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہم نے ان 5 مطالبات میں کی تھی کہ ایکچوئل ایک بات بہت واضح ہے کہ وقف دولت مندوں کی سمجھیے کہ صاحب جائیداد نہیں ہوتی۔ یہ سمجھیے جائیدادیں دولت مندوں کو دیکھ کر مزید دولت مند بنانے کے لیے یہ جائیدادیں نہیں ہیں۔ یہ وقف کی جائیدادیں یتیموں کی، بیواؤں کی، بے کسوں کی، لاچاروں کی، مجبوروں کی کے سمجھیے ہیلپ کے لیے، اور وہ بیمار جو اپنا سمجھیے کہ صاحب بیماری کے دواؤں کو، دواخانوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور تعلیم کے لیے وہ غریب جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اور پھر اسلام کی تبلیغ و اشاعت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ریسرچ، اور سمجھیے آپ کی سیرت کو عام کرنے کے لیے یہ جائیدادیں وقف کی جتنی جائیدادیں ہیں، اس میں ایک ہیڈز کے تحت یا کئی جائیدادیں ایک ہیڈ کے تحت ہیں۔ تو اس کا فائدہ کتنا پہنچ رہا ہے؟ یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو فائدہ پہنچنا ہے۔ کوئی دولت مند سمجھیے کہ صاحب محلہ بنانے کے لیے یہ جائیداد نہیں ہے۔ تو اس کا پیسہ کتنا آ رہا ہے، اور اس کا پیسہ یہ غریبوں میں کتنا تقسیم ہو رہا ہے، چاہے وہ اسکالرشپ کی شکل میں ہو، بیواؤں کے وظیفے ہو، یا جو بھی ہو، جو ہیڈز میں نے کہا۔ تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم نے وقف بورڈ چیئرمین کو اپنے 5 مطالبات میں سے یہ بات بھی کہی۔ کتنی جائیدادیں سمجھیے وقف رجسٹرڈ ہے، اور کتنے سمجھیے کہ اس کا ورتھ ہے، یہ بھی بات ہم نے پوچھی۔ اور پھر وقف میٹنگ کے تعلق سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ گزشتہ 20 مہینوں سے وقف بورڈ کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ یہ ہندوستان میں اپنے آپ میں ایک بڑی مثال ہے کانگریس حکومت۔ وہ کانگریس حکومت جس کو سمجھیے کہ صاحب لانے کے لیے، فلاں کے لیے بہت سی سمجھیے کوششیں کی گئی۔ 2500 خط ہمارے پاس سمجھیے کہ دفتر میں حاضری دی ہے ان کے سینٹرل کے لوگ، لیکن 20 مہینے سے وقف بورڈ کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ وقف بورڈ پر کچھ پولیٹیکل لوگوں کی اجارت داری چل رہی ہے، جبکہ یہ وقف بورڈ کا مال غریبوں اور مسکینوں کا ہے۔ تو چیئرمین صاحب نے بتایا کہ وقف بورڈ کی میٹنگ جو نہیں ہوئی ہے، اس سلسلے میں اسٹیٹ گورنمنٹ کو پھر سی او نے سمجھیے مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھا، اس کے بعد 2 ریمائنڈر بھی دیے گئے، یعنی 3 وقت اس 20 مہینے میں 3 وقت اسٹیٹ وقف بورڈ نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو کہا کہ ہم کو میٹنگ کرنے کی اجازت دیجیے، لیکن میٹنگ کرنے کی ڈائریکٹ کوئی اجازت وقف بورڈ کو اسٹیٹ گورنمنٹ یا پھر ان کے ڈپارٹمنٹس نہیں دیے۔ یہ افسوسناک پہلو ہے، کیونکہ یہ جائیدادیں اسٹیٹ گورنمنٹ کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی، نہ ریونت ریڈی کی ہے، نہ سمجھیے وقف منسٹر کی جائیدادیں۔ یہ جائیدادیں ان غریبوں کی، یتیموں کی ہے جن کے لیے ہمارے اسلاف نے اس کو وقف کیا ہے، لیکن آپ اس پر اگر حکومت چلا رہے ہیں تو یہ افسوسناک پہلو ہے۔ تو وقف میٹنگ کا ہم گزشتہ منسٹر سے بھی ملاقات کرے تھے، تو منسٹر نے کہا تھا کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ کورم پورا نہیں ہوا تو بھی وقف کی سمجھیے میٹنگ کنڈکٹ کر لیجئے،
تو آج سمجھیے کہ چیئرمین صاحب نے بھی بتایا کہ کورم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ ہم کو پرمیشن دینا ہے. تو وفد کی میٹنگ امیڈیٹ ہونی چاہیے. جس طرح ریکارڈ روم اوپن ہوا ہے اسی طرح وفد کی میٹنگ ہونی چاہیے. بی جے پی اسٹیٹس میں وفد کی میٹنگ ہو رہی ہے, مہاراشٹرا میں وفد کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور نئے وقف قانون کے تحت ایسا کوئی لا نہیں ہے کہ یہ وقف بورڈ سمجھیے کہ صاحب بالکل نل اینڈ وائڈ ہو گیا, ختم ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو وقف بورڈ کی میٹنگ ہونا چاہیے, کئی ایشوز پینڈنگ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وی آر ناٹ سمجھیے کہ ڈیمانڈنگ اینی پرٹیکولر پراپرٹی. ہم کسی مخصوص پراپرٹی پہ بات نہیں کر رہے ہیں. البتہ آج کے اس ڈیلیگیشن میں جہاں سمجھیے کہ طارق قادری صاحب سابقہ مائنورٹی کمیشن کے رکن ہیں, پروفیسر انور صاحب ہیں, سمجھے مختلف ملی مسائل پر اپنی گہری نظر رکھتے ہیں, مجیب اللہ شریف صاحب ہیں, کانگریس سے تعلق رکھتے ہیں, چار مینار کے سمجھے انچارج ہیں, اور پھر ایم بی ٹی کے ہمارے مصطفیٰ صاحب ہیں, سکندر اللہ صاحب ہیں, تحریک مسلم شبان کے قمر صاحب ہیں, اور پھر سمجھے کہ رحیم اللہ خان نیازی صاحب ہیں بی آر ایس کے, تو اور پھر اشرف شرفی صاحب ہیں. تو ایک سمجھیے کہ پورا ڈیلیگیشن اس میں ہے. پھر شبان کے ہمارے مظہر صاحب ہیں, اور دوسرے سمجھے سمیع وغیرہ, یہ شبان کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے سمجھیے کہ سب لوگ آج کے ڈیلیگیشن میں ہیں, مختلف جماعتوں کے لوگ تھے. تو اس میں ہمارے طارق قادری صاحب نے ایک میمورنڈم اپنا سپریٹ دیا ہے نظامیہ پر. نظامیہ کی جو جائیداد ہے اس کے تعلق سے بھی گفتگو رہی ہے. تو وقف بورڈ انکار نہیں کر رہا ہے کہ یہ جائیداد وقف کی نہیں ہے بول کر. اس پر سمجھیے کہ ایک دو روز میں وقف بورڈ کی طرف سے کلیریفیکیشن آئے گا کہ بھئی وقف بورڈ کیا کر رہا ہے. اب نظامیہ خاموش ہے, اس پر بات پھر کریں گے. ہمارے طارق صاحب اس پر سمجھیے تفصیلی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بات کی ہے اس پہ کس کی لاپرواہی آپ کو نظر آتی ہے, وقف بورڈ کی جانب سے یا کس کی لاپرواہی؟ دیکھیے وقف بورڈ کو ایک پولیٹیکل پارٹی نے ہائی جیک کر لیا ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی ذمہ دار ہے. نہ اس میں حکومت کا مسئلہ ہے, نہ وقف بورڈ کے بیچارے چیئرمین کا مسئلہ. بیچارہ کہہ رہا ہوں, چیئرمین کا. ایک پارٹی نے ہائی جیک کیا ہے وقف بورڈ کو. جو سارا 1.5 گھنٹے کا ڈسکشن ہم کرے ہیں, منسٹر سے بھی تفصیلی بات کر چکے. ہم کسی مخصوص جائیداد کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم وقف بورڈ کی کلیئرٹی کی بات کر رہے ہیں. وقف بورڈ کا مال غریبوں تک پہنچنا چاہیے, ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں. سمجھیے ہم کسی سمجھیے کہ کوئی پیروی کے لیے بات نہیں کر رہے. اگر وہ میٹنگ ہوتی ہے تو کس کس کو فائدہ پہنچے گا, وقف بورڈ کو یا حکومت کو یا عوام؟ دیکھیے میٹنگ ہوتی ہے تو عوامی انسٹیٹیوشن, جو کئی مساجد کی کمیٹیاں پڑے ہوئے, کئی درگاہوں کی کمیٹیاں رکے ہوئے, کئی لوگوں کے مسائل رکے ہوئے, وہ سارے مسائل حل ہوں گے ایجنڈے میں رکھ کر. تو یہ عوام کا فیصلہ ہوگا, یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے یار, یہ تو اللہ کے لیے وقف کی گئی ہے, یہ غریبوں کی پراپرٹی ہے, یہ غریبوں کا مال ہے, کسی کا ذاتی لوگوں کا مال نہیں ہے. اسی طرح درگاہ یوسفین پر بھی تفصیلی بات ہوئی ہے, اور جہانگیر پیرہ درگاہ پر بھی بات ہوئی ہے. جہانگیر پیرہ درگاہ ڈیولپ ہو رہی ہے. رحیم اللہ قاضی نیازی صاحب نے وہاں گاربیج سینٹر کی بات کی, تو اس کو چیئرمین صاحب نے بہت خصوصی طور پر سنا, اور وہاں وزٹ کرنے کی بھی انہوں نے رضامندی ظاہر کی ہے. تو یہ کہ جہانگیر پیرہ درگاہ کا تو ایک باضابطہ ڈیولپمنٹ پورا نقشہ انہوں نے بتایا, اور اسی طرح درگاہ یوسفین کی مسجد کی بھی سمجھیے توسیع, اور درگاہ یوسفین میں بھی سمجھیے کہ بہت سارے تبدیلیوں کی ضرورت ہے, یا مطلب انتظامی امور میں, وہ بات بھی ان سے کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جلد سے وہی درگاہ یوسفین وہی بات ہو, ٹوائلٹوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. نہیں وہ ساری بات ہوئی ہے. ٹوائلٹ بھی بنے, مسجد بھی بڑی ہو, اور وہاں پر کچھ انتظامی امور بھی بہتر ہو, تو اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے. اور انشاءاللہ جلد سے جلد, ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد یہ کام ہوں گے, اور وقت کی میٹنگ بھی جلد سے جلد کنڈکٹ ہوگی. اب حساب کتاب کی بات انہوں نے کہا کہ تھوڑا یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ سے مشورہ کر کے وہ ہم کو اطلاع دیں گے. اسی طرح کے پروگرام, نیوز, انٹرٹینمنٹ اور تمام اپڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل زیڈ ناؤ ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور فیس بک, انسٹا پر فالو کریں. دیکھتے رہیے زیڈ ناؤ ٹی وی, یہی سچ ہے.